ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے ایک ایک عمل کر کے دکھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کے بارے میں، عادات و اطوار کے معاملے میں اور ان کے زندگی کے معاملات کے بارے میں۔ وہ شاکڈ ہوئی، حیران ہوئی اور پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گویا چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تمام تر واقعات اور تمام تر اخلاقیات غیر بھی اس کے معترف ہیں۔ کسی کے لیے کوئی یہ بات نئی نہیں ہے، کسی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ چھپا ہوا نہیں ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ آج ان کی امت کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ بھی اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے؟ وہ نبی جنہوں نے ایثار و قربانی کی مثالیں دیں، جنہوں نے غرباء، یتامیٰ اور مساکین کا خیال رکھا، بیواؤں کو مدد فراہم کی، جنہوں نے مہاجرین و انصاریون کو بھائی بھائی بنا دیا، دشمنوں کو دوست بنا دیا۔ لوگ دور دور سے آتے کہ ہم علاج کرتے ہیں، کیا ہر طرف باتیں پھیل رہی ہیں، کوئی نجومی ہے، کوئی کاہن ہے، کوئی اور آ کے خود علاج کروا لیتا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا، مسلم ہو جاتا، ہر طرح کی ظاہری اور باطنی پاکی حاصل کر لیتا۔ غم میں، غصے میں، پیار میں، محبت میں، خوشی میں، ہر طرح کے معاملے میں بتایا کہ ایک مومن کو کیسے ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کیسا ہونا چاہیے، کیسا رویہ ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ یکساں۔ ہر ایک کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا، ہمارے ساتھ سچائی کا معاملہ کیا جائے گا، نا انصافی نہیں کی جائے گی۔ اپنے دامادوں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے۔ گھر میں 100 باتیں ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا۔ انہوں نے بتایا کوئی معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں، لیکن کوئی بات ہو گئی تھی جس کی وجہ سے خفا ہو گئے۔ مس گائیڈ نہیں کیا نہ بیٹی نے نہ باپ نے بیٹی کو، عظیم باپ کی عظیم بیٹی، خود ڈھونڈنے نکل پڑے اور کس قدر پیارے طریقے سے مخاطب کیا، کس قدر پیارے طریقے سے راضی نامہ کیا، کس طرح سے تہجد کی موٹیویشن دی، کس طرح سے انہیں حق رستے پر لائے، غلام اور لونڈی کے مطالبے پر کیا بتایا جو امت کے لیے ایک بہترین نمونہ بن گیا۔ آج امت کی بیٹیاں، امت کی مائیں امہات المومنین کی زندگیوں کو دیکھیں، حضرت فاطمہ کی زندگی کو دیکھیں، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ اگر تھک جائیں تو کیا کریں؟ تسبیحات فاطمہ کا ورد کریں، پڑھیں، طریقہ بتا دیا، تھکن بھی دور ہو جائے گی، بہت ساری نیکیاں بھی مل جائیں گی۔ دن بھر ہم اپنے معمول کے اور روٹین کے کام کریں گے اور دن بھر ہمارے لیے فرشتے نوٹ کر کر کے نیکیوں کا انبار لگا دیں گے۔ کتنا آسان دین ہے ہمارا، اور کس قدر مشکل میں ڈالا ہوا ہے ہم نے اپنے آپ کو۔ آج ہمیں ہمارے رویے ہی مار گئے۔ آج ہر کوئی دوسرے کے بارے میں نالاں ہے، خفا ہے، تنگ ہے، رو رہا ہے، ایک دوسرے کو کوس رہا ہے، فلاں کا رویہ ایسا، فلاں کا رویہ ایسا، فلاں میرے ساتھ ایسا، فلاں اچھا نہیں، فلاں نے غلط کر دیا، کبھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکا۔ وہ فلاں ہمارے رویے سے تنگ ہیں اور ہم ان کے رویوں کو کوس رہے ہیں۔
کس طرح سے لوگوں کی مدد فرماتے، تیمارداری کرتے، لوگوں کے رویوں کو برداشت کرتے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کوئی کوڑا پھینکے ہمارے اوپر، غلطی سے بھی چھینٹا پڑ جائے، ہم 100 باتیں سناتے ہیں۔ ہماری طرف منہ کر کے کوئی کھانس لے، ہم کیا حال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس خاتون کے گھر جا کر پتہ کیا، اپنا راستہ نہیں بدلا۔ گلی اتنی کھلی ہے، اسی جگہ سے گزرتے جہاں سے وہ کوڑا پھینکتی کہ اسے پھینکنے میں بھی آسانی نہ ہو، مشکل نہ ہو، آسانی ہو، تنگی نہ ہو۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرح لوگوں کا سامان اٹھا لیتے، حالانکہ خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن رحمت للعالمین ہونے کا انہوں نے حق ادا کر دیا، انہوں نے ثابت کر دیا۔ آئیں ہم سب بھی مل کر ایک وعدہ کرتے ہیں، سنت کو عام کرتے ہیں، سنت کو رائج کرتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، نرمی اختیار کرتے ہیں، سختی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیتے ہیں۔ ہاں، غیروں کے ساتھ گناہوں کے لیے ہم سخت ہو جائیں گے اور اپنوں کے لیے ہم انتہائی نرم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔